السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ علی الحسن نقوی عرض کروں جناب. خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر، گزارش ایسی ہے کہ آج میری بڑے عرصے کے بعد مفتی مولانا کاشف علی ملک صاحب سے بات ہوئی تھی، جو کہ مفتی اعظم محمد اسحاق صاحب مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے شاگرد ہیں نا. تو کاشف علی ملک صاحب سے بات تو میری خیر کسی اور والے سے ہو رہی تھی، لیکن میں نے پھر دیکھا تو ان کے ساتھ بڑے اچھے ان موڈ میں تھے، میرے ساتھ بڑے پیار محبت سے آج بات کرتے، کہ بڑے عرصے بعد گفتگو تھی. تو میں نے ان سے پھر ضمناً یہ بات کی. میں نے کہا سر، اس طرح سے گزارش ہے کہ مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، ان کے آپ شاگرد ہیں نا، تو آپ کا یہ موقف ہے اور مفتی اسحاق صاحب کا یہ موقف ہے کہ ہم نے اہل تشیع کو بڑی ڈیپتھس میں پڑھا بھی ہے، بلکہ کاشف علی ملک صاحب کے متعلق تو یہ مجھے پتہ چلا تھا، اور یہ ہے بھی ایسے ہی ہے کہ مفتی اسحاق صاحب نے غالباً خود ان کو بھیجا تھا، یا یہ خود شوقیہ گئے تھے ایران، اور وہاں جا کے کافی انہوں نے عرصہ وقت بھی گزارا، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں. تو کافی صاحب مطالعہ بھی ہے نا، ان کا دعویٰ یہ ہے شیعہ کے اوپر. تو ان کی دوستیاں بھی کافی ہیں شیعہ سے، ان کی گفتگو بھی چلتی رہتی ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی، ایک تو علامہ حسن اللہ یاری صاحب ہیں، اور دوسرے آیت اللہ سید محمد حسینی قزوینی صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب آیت اللہ قزوینی صاحب. تو ان کے شاگرد وغیرہ بھی ہیں جو کہ اردو جانتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ ان کے ساتھ نا گفتگو کریں. تو انہوں نے پھر مجھے نا کچھ چیزیں بتائی تھی، وہ میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں. ایک تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی مجھے بھی پرسنلی یہ سٹائل ہی پسند ہے کہ کراس ٹاک نہ ہو. انہوں نے کہا جی بالکل، یہ تو بات ٹھیک ہے، کراس ٹاک کا تو مقصد کوئی نہیں. دوسری بات ان کی جو تھی نا، وہ یہ تھی کہ یعنی میں نے بیسیکلی یہ چیز ان کو بتائی نا. میں نے کہا جی اس میں یہ ہوتا ہے سسٹم کہ آپ کو جو ہے نا 15-15 منٹ کا جو ہے نا 5-5 یا 7-7 یا 8-8 10-10 سیشن دے دیں گے ہر بندے کو نا، باری باری بولیں گے آپ، اور وہ جو دوسری شخصیت ہیں وہ بولیں گے، آیت اللہ سید محمد قزوینی صاحب بولیں گے جب ان سے آپ گفتگو کریں گے، یا یہاں پہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب بولیں گے، اور پھر وہ آپ ان کی باری میں ایک لفظ بھی نہیں بول پائیں گے، آپ کی باری میں وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پائیں گے. کسی شخص کو اجازت نہیں ہوگی کہ دوسرے کی باری میں بولے، کیونکہ اس کا مزہ نہیں رہتا، ڈسٹارشن ہوتی ہے بے مقصد کی، خام خواہ ایک شور شرابے کا سا ماحول ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، ایگریڈ تھے اس چیز پہ. اور البتہ انہوں نے ایک چیز کی، کہتے ہیں جی مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے استاد ہیں، ان کا یہ موقف تھا، اور میں بھی اس کا گواہ ہوں، بالکل صحیح، ان کی بات سچی ہے. ایسے ہی وہ کہتے تھے کہ شیعہ جو ہے نا ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہت ہی زیادہ ہردی لذیذ ہیں، ان کے ساتھ ہماری بحث مباحثے کا مقصد کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے تو اپنے آپس میں اتنے مسئلے ہیں، کس مسئلے کو بیٹھ کے روئیں گے، کس مسئلے کو جو ہے وہ یعنی کہ اس پہ خام خواہ اپنا دماغ کھپائیں گے، اس کی ضرورت کوئی نہیں. جو بیسک کور ایشو ہے اس پہ بات کریں گے، امامت منصوص من اللہ. ورنہ تو پھر سنیوں کے ساتھ ہی مناظر کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، وہ ہی نہیں ختم ہونے. ہمارے تو ہر چیز میں مسئلہ ہے، کون سا مسئلہ ہے جو ہمارا اختلافی نہیں ہے. تو یہ ان کی بات کا مفہوم تھا نا. مفتی اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات کیا کرتے تھے کہ بھی وہ تو سنیوں میں اتنے مسئلے ہیں، تو وہ تو کس بات کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے، بیسک بات پہ جاؤ، ایسے خام خواہ کی بحثوں کا مقصد کوئی نہیں ہے. تو امامت منصوص من اللہ پہ بات ہوگی. تو میں نے کہا جی میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ بھی امامت منصوص من اللہ جو اصل عشریہ کا جو بنیادی عقیدہ ہے اور اہل سنت کا نہیں ہے، اس پہ بیسک بات ہو، بس بات ختم. کہتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. تو پھر ایک چیز یہ ہوگی کہ وہ بھی یہ کہنے لگے، اور میں نے بھی کہا، وہ کہتے ہیں یار یہ جو ہے نا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی ذاتیات کا یا کوئی الزام تراشی کا یا تمسخر اڑانے کی آئے، نہ میری طرف سے ہوگی انشاءاللہ، نہ دوسری طرف سے. میں نے کہا جی وہ انشاءاللہ گارنٹیڈ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. ادب، احترام، محبت، اخلاق کے ساتھ، آپ کے پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، آپ بھی ان کے ساتھ ایسے ہی کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور میں نے بتایا، میں نے کہا جی وہ آپ دیکھ لیں جا کے نیٹ پہ، اب جو فارمیٹ چل رہے ہیں بڑے اچھے چل رہے ہیں فارمیٹس نا، اس میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، کوئی گستاخی نہیں، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی توہین نہیں، کوئی ذاتی حملہ نہیں. تو ایک چیز انہوں نے کی، کہتے ہیں یار اس قسم کی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بھی قرآن پڑھ کے دکھا مجھے، یا تو گرامر تیری تو نہیں ہے، تو نے تو یہ ادائیگی ایسے کی، یار اس بات کا مقصد کوئی نہیں. میں کہا جی بالکل انشاءاللہ یہ میں 100% آپ سے ایگریڈ ہوں کہ اس سے یہ بو آتی ہے کہ یار دوسرے کو نیچا دکھانا، نہ کہ کور ایشو پہ بات. تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. میں نے کہا جی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. نہ آپ کوئی ایسی ہلکی بات کریں گے، نہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی جو ہے نا لو لیول گفتگو ہوگی، نہ کوئی الزامی بات ہوگی، نہ کوئی پرسنل اٹیک ہوگا، کوئی بات ہی نہیں اس قسم کی ہوگی جس سے ذرا برابر بھی غیر شائستگی کا مظاہرہ ہونے کی کوئی شک پڑے. تو صرف اور صرف علمی بات ہوگی بس. تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. بس ایک انہوں نے ریکویسٹ کی خاص، انہوں نے کہا جی کہ
ایک چیز آپ جو ہے نا وہ کلیریفائی کر دیں، ساروں کو میری طرف سے گزارش کر دیں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ بات کرنے کا فائدہ تب ہوگا نا کہ ایک تو ٹاپک اور ہوگا امامت منصوص من اللہ، سیدھی سی بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے، اور یہ میں اس کی چیز کو بڑا پازیٹیو سمجھاؤں، کاشف علی ملک صاحب کی بات بہت پازیٹیو ہے، انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بھی سیکھنے کے لیے قسم کا جا رہا ہوں، نہیں ان کی بات کا مفہوم ہے، تو کوئی یہاں پہ میں نے کوئی دنگل تو نہیں لڑنا، میں سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو میں اگر وہاں پہ جا کے ایم ہی جو ہے نا ادھر ادھر کی ماروں تو فائدہ کوئی نہیں۔ پہلے مجھے اہل تشیع جو بھی گفتگو کر رہے ہیں، آیت اللہ سید محمد قزوینی صاحب بھی اپنا بتا دیں، علامہ حسن اللہ یاری صاحب بھی اپنا بتا دیں کہ ان کی نظر میں آخر امامت منصوص من اللہ کا عقیدے کو جب وہ مان رہے ہیں نا، وہ کوئی عام آدمی تو ہے نہیں، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، مناظر ہیں، محدث ہیں، مفتی ہیں، تو وہ پھر جو ہے نا مجھے یہ بتا دیں کہ آخر کسی کتاب کو، ایک کو، دو کو، تین کو، چار کو، تو وہ سمجھتے ہوں گے نا کہ بالکل پرفیکشن پر لکھی گئی ہیں امامت کے ثبوت میں نا، منصوص من اللہ امامت کے ثبوت میں ائمہ اثنا عشر علیہ السلام کی، تو وہ مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا جی پھر گفتگو کا مزہ تب ہوتا ہے نا کہ پہلے میری پریپریشن ہو، میں ایسے ہی آ جاؤں جناب بے تکی مارنے لگ جاؤں ادھر ادھر کی، کرو فائدہ کوئی نہیں۔ جو وہ کہتے ہیں کتابیں مجھے بتائیں گے، میں ہر حرف پڑھ کے آؤں گا، پھر گفتگو کی بات چلے گی، مزہ تب ہے، تاکہ جب میں بات کروں تو میں ایسے ادھر ادھر کی نہ کروں نا، میں لاجیکل اور سینسیبل بات کروں اور مطالعے کے بعد بات کروں، حوالے کے ساتھ بات کروں میں، جو اس بندے کی نظر میں امپورٹنٹ چیز بھی ہو، مستند چیز بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ بات کہی۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ایک مسئلہ جو بہت سویئر بنتا ہے نا، وہ یہ بن جاتا ہے کہ اہل تشیع کے ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوتی نا، ہمارے جو علماء جب جاتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، وہ ایسی باتیں پیش کر دیں گے کہ یار اہل تشیع کہیں گے بھئی ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں، تو یہ غلط ہے، اور اس سے مناظرہ کیا وہ، یعنی مناظرہ تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو کہنا ہی نہیں ہے، علمی گفتگو اور پیار محبت کی ایک گفتگو اور سیکھنے کا جذبے کے تحت ہوگا، مناظرہ جہاں جو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ امیج ہی غلط چلے جاتا ہے نا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی کہ گفتگو کا مزے کے لیے یہ بہتر ہے، بیسٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ مجھے بتا دیں کہ کون کون سی کتابیں میں پڑھ کر آؤں۔ دوسری چیز انہوں نے کہی جی کہ جب میں گفتگو شروع کروں گا نا تو میں روایات پیش کروں گا، اہل تشیع کی کتب سے کروں گا، گفتگو کا یہ اسلوب ہوتا ہے، تو اس کے لیے مجھے یہ بتا دیں آیت اللہ سید محمد حسینی قزوینی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اور علامہ حسن اللہ یاری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ بھی مجھے یہ چیز بتا دیں کہ جب حدیث میں پیش کروں گا یا روایت میں پیش کروں گا اہل تشیع کی کتب سے، تو کون کون سی وہ عظیم و شان مہرین رجال محدث ہستیاں گزری ہیں تاریخ میں کہ جن کو یہ لوگ قبول کریں گے، اور یہ دونوں اپنا الگ الگ بتا دینا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میں اگر جا کے بالفعل کوئی روایت پیش کروں، میں کوئی جی فلاں محدث نے صحیح کہا، یہ کہ جی ہم اس کو مانتے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ سنی بھی تو یہی کرتے ہیں نا، یعنی اگر اہل تشیع جب سنیوں کی کتابوں میں سے پیش کریں گے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آگے سے سنی مان لیں گے، وہ کہیں گے جی ہم تو اس امام کو مان ہی نہیں، ہم اس کی اپنا اس کو تحکیم کو مانتے ہی نہیں، ہم تو دوسرے کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں بات کی تو کی نہیں بنی ایسی بات پیش کرنے کی، تو وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب حدیث میں کیا اصول رکھتے ہیں، کس کو مانتے ہیں، کس کی تحکیم کو مانتے ہیں، آیت اللہ قزوینی صاحب کیا اصول رکھتے ہیں، کس کو مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں ایم ہی جا کے وہاں پہ اگر ادھر ادھر کی روایتیں پیش کرتا رہوں، وہ آگے سے ایک ہی بات کرے جی ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں، تو کہتے ہیں میری بات کی تو بات ہی کوئی نہ رہی، تو میں تو پھر ایسے مطلب ہے ادھر ادھر کی مار رہا ہوں نا۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ چیزیں پتہ کر دیں، ایک تو یہ کتابیں مجھ سے پوچھ دیں کہ امامت پر ان کی نظر میں مستند ترین مضبوط ترین دلائل والی کتب کون سی ہیں، میں ان کا مطالعہ کر کے آؤں، بجائے اس کے کہ میں ایم ہی جو ہے ادھر ادھر کی ماروں۔ اور دوسری بات ہے وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے یہ بتائیں کہ حدیث اور روایات جب میں پیش کروں گا تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ سچی کی ہے، مستند کی ہے، جھوٹی نہیں کی، مجھے جب کہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ ان کا اصول کیا ہے یا یہ کن کن محدثین کی جو ہے تحکیم پہ اعتماد کرتے ہیں، تو میری تو بات کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی گفتگو میں جب تک مجھے یہ نہ پتہ ہو۔ تو یہ انہوں نے کہا یہ میری طرف سے بڑی بادب گزارش کر دیں، اور انشاءاللہ تعالی انہوں نے کہا میں بالکل بہت ہی خوشی کے ساتھ اور سیکھنے کے لیے آؤں گا۔ یہ انہوں نے مزید واضح کیا، انہوں نے کہا اس کو یہ ذہن کو بتا دیں کہ میرے ساتھ جو گفتگو ہوگی اس میں ہرگز یہ بات نہ ہو، یعنی ان کی مفہوم میں بات کا بتا رہا ہوں کہ جس طرح میں جو ہے یہاں پہ کوئی دنگل لڑنے کے لیے آؤں، بالکل نہیں، میں سیکھنے کے لیے آؤں گا کہ بھائی مجھے یہ عقیدہ آپ سکھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صاحب السلام علیکم۔
مجھے یاد پڑتا ہے آپ اسی طرح یہی پیغام 1 سال پہلے بھی لے کے آئے تھے کاشف علی صاحب سے، 1 یا 2 سال پہلے، اور یہی بالکل یہی سوال کہ وہ منصوص من اللہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں، پہلے آپ اپنا پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ کی کون سی کتابیں صحیح ہیں، کس حدیث کو صحیح مانتے ہیں۔ اسی وقت ہم نے اس کو جواب دیا تھا، اور یہ پھر غائب ہو گئے، نہیں آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کے کاشف علی صاحب، یہ ان سے آپ کی بات ہوئی ہے، آپ اس کو سیریس لے رہے ہیں، ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی ادعا کر رہا ہے کہ میں ایران جا کے میں نے سب شیعہ علماء کو مناظرات میں شکست دی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ علماء کے نزدیک کون سی کتابیں صحیح ہیں، کون سی کتابیں غیر معتبر ہیں، اور ان کے ہاں حدیث صحیح ہونے کے معیار کیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا ذاتی رائے اس مسئلے میں کیا ہے، کون سی حدیث کی کتاب صحیح کون سی غلط ہے، تو میری ذاتی رائے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب شیعہ قوم کہ جمہور علماء کے ہاں فلاں 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 کتابیں صحیح ہیں، ان کے ہاں فلاں احادیث فلاں معیارات کے تحت نظر جو احادیث اس نوعیت کی ہوں گی صحیح ہوں گے، جب ان کے ہاں اسٹیبلشڈ ہے، تو حسن العیاری کی ذاتی رائے اس معاملے میں چل ہی نہیں سکتی۔ آپ سب شیعہ عوام کے سامنے پیش کریں گے کہ بھئی حسن العیاری ایک شاذ رائے رکھتا ہے، شیعہ عوام کے نزدیک، بلکہ شیعہ جمہور علماء کے نزدیک یہ احادیث صحیح، ان احادیث کے روح سے 12 اماموں کی امامت بنتی یا نہیں بنتی، سلام اللہ علیہ۔ تو جو شخص ادعا کرتا ہے نا کہ میں ایران جا کے میں نے شیعہ علماء کو شکست دی ہے، اس کو یہ سوال کرنا ہی اس کے لیے بچے گانا ہے کہ یہ پوچھ لے کہ شیعوں کے، آپ مجھے بتائیں کہ شیعوں کی کتابیں کون سی ہیں۔ اور بھائی تجھے اگر شیعوں کی کتابوں کا نہیں معلوم، شیعوں کے معتبر کے، تو کس منہ سے ایران گیا تھا، اور تو کس منہ سے ادعا کرتا ہے کہ میں وہاں جا کے سب کو شکست دی ہے میں نے۔ اور پھر جب اس کو شیعہ مسئلہ امامت میں شیعہ عقائد کا اگر اس کو پتہ نہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے عقائد کیا ہیں تو جب پتہ ہی نہیں شیعوں کا بھائی تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ شیعوں کے عقائد کون سے امامت میں، یہ پوچھے۔ اب میں نے کبھی پوچھا ہے آپ کے علماء سے؟ کیونکہ میں خود تحقیق کرتا ہوں۔ میں نے جب یہ ذمہ داری لیا کہ میں جماعت عمریہ کے ساتھ مسئلہ امامت خلافت پہ میں بحث و گفتگو کروں گا، میں آپ کے علماء سے نہیں پوچھتا کہ وہ علماء کیا کہتے ہیں۔ آپ کے علماء کی کتابیں ہیں، ان کی تصنیفات، ان کی تالیفات، ان سے مراجعہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ان کے اکابر کے آراء وغیرہ وغیرہ وہ سب میرے پاس موجود ہے۔ میں کسی عالم سے نہیں پوچھتا کہ تیرے پاس صحیح حدیث کون سی حدیث غلط ہے، کیونکہ عالم کی ذاتی رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جب اس فرقے کے بڑے علماء نے، اس فرقے کے جمہور علماء نے کچھ معیار قائم کیے ہیں، کچھ مسائل پہ انہوں نے اجماع کیا ہے، تو چھوٹے موٹے مولویوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو اس کو جب شیعہ عقائد کا پتہ نہیں ہے، پوچھتا ہے کہ ہمیں کون سی کتاب پڑھ کے تیاری کروں، تو بھائی تو کس کا ٹائم ضائع کرنا چاہتا ہے؟ اپنا ٹائم یا میرا ٹائم ضائع کرنا چاہتا ہے؟ بہرحال یہ ہمارا جواب ہے ان کے لیے۔ اس کے باوجود اگر ان کو تسلی نہیں ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لائیو پروگرام میں آ جائیں، مناظرے کے لیے نہیں، انہی سوالات کو مجھ سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کے ہاں کون سے احادیث صحیح ہیں اللہ یاری صاحب، آپ کے ہاں کون سی کتابیں مسئلہ امامت پہ معتبر ہیں، تو میں بغیر میں ان کو شرم بھی نہیں دلاؤں گا، میں ان کو تانے بھی نہیں دوں گا، میں ان کو جاہل وائل بھی نہیں کہوں گا، میں ان کو جواب دوں گا کہ بھئی یہ، تاکہ وہ جا کے اپنی تیاری کر لیں۔ لیکن مجھے بخوبی پتہ ہے کہ کاشف علی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کبھی حسن العیاری کے ساتھ آ جائے اور حسن العیاری کے ساتھ بات کرے۔ اس کی دلیل بھی واضح ہے وہی وجہ وہی ہے کہ جماعت کے علماء نہیں آتے نا، وہ وجہ یہی ہے کہ اسرار آپ کے کھل جائیں گے۔ بہرحال یہ میرا سلام کاشف علی صاحب کو پہنچا دیجئے، میرے لائیو پروگرام میں آ جائیں، کہہ دیں بھئی میرے یہ شرائط ہے مناظرے کے، اور مناظرہ سے پہلے میرے 2-3 سوال ہیں، ان کا جواب دے دیں، تو میرا وعدہ ان سے، میں ان کا عزت دوں گا، پروٹوکول دیں گے، ان کو احترام کے ساتھ ان کے سوالات کا جواب دیں گے۔ لیکن ہم یہ باتیں بھئی آپ سیریس لے رہے ہیں نا، علی الحسن نقی صاحب میرا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں ان باتوں میں، کیونکہ آپ پہلے یہ پیغام لے کے آ چکے ہیں ان سے، ان کی جانب سے۔ میرا ٹائم بھی ضائع، 10 منٹ کا آپ نے ادھر وہ لگا دیا وائس میسج، اور اس کا بھی ہمارے آپریٹر صاحبان کا بھی۔ بہرحال ہمارا جواب بھی ہے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خدا حافظ۔ آپ انجینئر کو وہ لگا دیں نا، علی الحسن بھائی، اس کو مکن لگا کے لے گئے مستری کو تاکہ وہ ذرا شیخ خیر کا اسلام ثابت تو کرے نا، جس کو وہ رضی اللہ کہہ کے روتا ہے۔